مبارک پڑا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر بہت سارے احکامات بندوں کے نام ارشاد فرمائے ہیں۔ بعض احکامات وہ ہیں جو عام انسانوں کے لیے دیے گئے، اور بعض احکامات وہ ہیں جو خاص مسلمانوں کے لیے دیے گئے، ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا۔ جن آیات کے اندر عام بندے مخاطب ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، اور جن احکامات کا تعلق اہل ایمان سے ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اہل ایمان کو اے ایمان والو کہہ کر کے پکارا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سند اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب اگلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اہل ایمان میں تصور کرتے ہیں، ایمان والا سمجھتے ہیں، اور اللہ کی اس بشارت پر جس میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اس کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، تو اگلے جملوں میں اللہ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ اس بات کی کھلی ہوئی نشانی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کے زمرے میں سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پر بہت سارے احکام ایمان والوں کو دیے۔ آج کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے مخاطب کیا ایمان والوں کو، اور اس کے بعد ایک حکم دیا ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ انسان کی معاشرتی زندگی سے متعلق ہے، یعنی آدمی معاشرے کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے تو اس کو کیا کام کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہو یا کسی دوسرے کے گھر کے اندر داخل ہو، بیوتن غیر بیوتکم، اپنا گھر ہو یا دوسرے کا گھر ہو، تو دو کام کرو گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو عام طور سے ہم اس سے غافل ہیں۔ کیا فرمایا؟ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ایک تو گھر میں داخل ہونے کی اجازت لو۔ دوسرے کے گھر میں داخل ہونا اس کے لیے تو بہت ضروری ہے اجازت کا لینا، لیکن اللہ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہو تو اجازت لے کے جاؤ، بغیر اجازت کے مت جاؤ۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر کے اندر میری والدہ رہتی ہیں، کیا اس حالت میں بھی میں اجازت لے کے جاؤں؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی غیر عورت رہتی ہے اس لیے اجازت لینا چاہیے تاکہ وہ پردہ کر لے، میرے گھر کے اندر صرف میری والدہ رہتی ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے رہنے پر بھی تم اجازت لے کے جاؤ۔ کیوں؟ چونکہ اندر جو رہتا ہے وہ کس حالت میں ہے اس کا علم نہیں، ہو سکتا ہے
کہ وہ بے پردگی کی حالت میں ہو، اس کا سطر کھلا ہوا ہو، کپڑے بدل رہے ہوں اور آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو کوئی ایسی چیز جس کو دیکھنا انسان گوارا نہیں کرتا وہ بات پیش آ سکتی ہے، اس لیے اپنے گھر کے اندر بھی داخلے کے لیے اجازت ضروری ہے۔ نہیں میں وائس دیکھنے کے واسطے جا رہا ہوں اچانک، تو وہ بے حیائی کی علامت ہے۔ تو جب اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے تو اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ دوسرے کے گھر کے اندر بھی داخلے کے لیے اجازت، بغیر اجازت نہیں جا سکتے۔ اب اجازت کی صورت کسی طرح بھی کر سکتا ہے آدمی، دروازے کو کھٹکھٹا کے جا سکتا ہے، کھنکار کے جا سکتا ہے، پیروں کی آہٹ سے اندر والے کو یہ احساس دلائے کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو ایک تو اجازت لو اور دوسرے سلام کرو، سلام کر کے جاؤ۔ بعض لوگ بولتے ہیں بیوی کو کیسا سلام کرنا، اس کو عیب سمجھتے ہیں، میری بیوی کو میں کیسا سلام کرنا، انہیں کرنا سلام میرے کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا آنے والا سلام کرے، اور گھر کے اندر خیر و برکت کا دروازہ کھلتا ہے جب آدمی گھر کے اندر سلام کر کے داخل ہو۔ اگر بیوی گھر کے اندر موڈ بنائی ہوئی ہے کہ اب ہمارے شوہر آئیں گے تو آج مجھے لڑنا ہے ان سے اور یہ مطالبے کرنا ہے، تو جس وقت ہم اپنے گھر کے اندر جائیں گے اور بیوی کو سلام کریں گے تو بیوی کا موڈ چینج ہو جائے گا، بولے انہوں تو سلام کر کے آ رہے ہیں اور میں جھگڑنے کا موڈ بنی ہوئی ہوں، تو وہ اچھا ہو جائے گا موڈ۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر داخل ہوں اور گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو، اس لیے سلام کرو کہ اگر کوئی جواب دینے والا نہ ہو تو فرشتے جواب دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہاں تک حکم دیا گیا کہ تم قبرستان میں جاؤ تو بھی سلام کرو۔ جب مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے تو زندوں کو تو اور زیادہ ضروری ہے سلام کرنا۔ قبرستان میں بھی جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بلا سر۔ یہاں پر احساس بھی دلایا جا رہا ہے، ایک تو قبرستان والوں کو سلام کرو کہ تم کس کیفیت میں مبتلا ہو اس کو ہم نہیں جانتے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میں یہاں گلبرگہ کے قبرستان میں گیا تھا، وہاں پر اشعار لکھے ہوئے تھے کہ ڈھونڈتا ہے کیا اے قبر پہ آنے والے، ہم اب نہیں قیامت تک نظر آنے والے، ہم خاموش ہیں زبان تیری چلتی ہے، ہاتھ اٹھا دعا کر اے آنے والے۔ تو آنے والا جو ہوتا ہے اس کی زبان چلتی ہے، وہ دعا دے سکتا ہے، جو چلا گیا بس اس کا تو ختم ہو گیا، اس کا نام اعمال کلوز ہو گیا، اس کی زندگی کے اعمال ختم ہو گئے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو آنے والا دیتا ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ تو قبرستان والوں کو سلام بھی کرو اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے اور میری بھی مغفرت کرے۔ پھر اس بات کا احساس بھی اپنے دل کے اندر پیدا کرو، انتم سلفنا ونحن بلا سر، آپ جس جگہ پہنچے ہیں وہ وقت بھی آنے والا ہے، ہم بھی وہاں پہنچنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو پہنچا دیا کبھی نہیں پہنچانے، ہم نہیں آئیں گے، نہیں، آپ پہنچ چکے، اب اس جگہ پر ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی پہنچیں گے۔ تو گھر کے اندر جب داخل ہوں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ گھر کے اندر سلام کر کے داخل ہو جاؤ۔ معمولی چیز نہیں ہے سلام، سلامتی کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو سلام کر کے اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ میری ہر عمل سے آپ سلامتی کے اندر داخل ہو جاؤ، اب کسی قسم کا کوئی خطرہ میری ذات سے آپ کو نہیں ہوگا، آپ کی پاکٹ نہیں ماروں گا، آپ کا نقصان نہیں کروں گا، آپ سے دشمنی نہیں کروں گا، آپ کے لیے میرے دل میں بغض نہیں ہے، اب میں آپ کے پاس داخل ہو گیا، مکمل طور پہ آپ اطمینان رکھیے کہ میں آپ کو اپنی ذات سے یہ دعا دے رہا ہوں، یہ ضمانت دے رہا ہوں کہ میری ذات سے آپ کو ہر طرح کی سلامتی حاصل ہو گئی۔
اور سامنے والا جواب دے کر کے اس بات کی ضمانت دے رہی کہ آپ تو مجھے سلامتی دے رہے ہیں، لیکن آپ بھی مجھ سے کوئی خطرہ مت رکھیے، میں بھی آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، وعلیکم السلام، آپ بھی بے فکر ہو جائیے کہ اب میں آپ کی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر 5 حقوق اللہ کے نبی نے بیان کی۔ ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں جو معاشرے کے اندر پیش آتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر پیش آتے ہیں، یہ حقوق ہیں، لیکن یہاں پر عام طور سے کسی رشتہ داری کا اللہ نے کہ نبی نے کوئی واسطہ نہیں دیا، واسطہ ایمان کا دیا کہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر کیا حق ہے۔ آج کل تو ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچے پر میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ نافرمان ہے، میں اس کو اپنی زندگی سے علیحدہ کیا، میری وراثت سے اس کو میں الگ کر دیا، اب اس کے نام کے ساتھ میرا نام بھی نہیں آنا اور میں مرا تو ان جنازے میں بھی نہیں آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر حق بتائے، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ الگ چیز ہے، بہت حقوق ہیں اس کے، کئی حقوق ہیں اس کے اندر، لیکن اللہ کے نبی نے مسلمان ایمان والے کے حقوق دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہاں پر اللہ کے نبی نے بتایا رد السلام، کہ ایک حق تو یہ ہے کہ جو مسلمان کسی کو ملے اس کو سلام کرو، بس یہ ایک کام کرو کہ جو ملا جانتا ہو یا پہچانتا ہو یا نہیں پہچانتا ہو ہر ایک کو سلام کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ سلام کرنے کے لیے پہلے اپنی ظاہری شکل و صورت کو بھی مسلمان کی بناؤ۔ کتنے لوگوں کو نمستے بولنا پڑتا، نہیں مول صاحب میں مسلمان ہوں، ارے سوری کیوں؟ چہرے سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ غلام ہے مصطفیٰ کا، کسی وقت میں کسی جگہ نماز میں نہیں دیکھا، مسجد میں نہیں دیکھا، کسی مسلمان کی کسی تقریب کے اندر نہیں دیکھا، ہاتھ میں بھی اس کے تاگا ہے، گلے میں زنجیر ہے، ہاتھ میں کڑا ہے، مچھیاں بڑی بڑی ہوئی ہیں، ٹوپی اس کے نہیں ہے، دھوتی پہنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا، تو کبھی بھی آدمی جس کو ظاہری شکل و صورت سے نہیں پہچانتا اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور بعض مرتبہ ظاہری شکل و صورت سے مسلمان نظر آتے تو اس کے ساتھ مسلمان کے جیسا رویہ کرتا ہے آدمی۔ آپ یہاں سے کوئی عام آدمی جس کی ظاہری شکل و صورت مسلمان جیسی نہیں ہے، اگر وہ کہیں جا رہا ہے پیدل جا رہا، اس کو کوئی بھی اپنی گاڑی پہ لفٹ نہیں دیتا، اس کو بٹھاتا نہیں، بولتا بھائی کونے کی ہو سکتا ہے اس کے خنجر ہو اس کے پاس یا لوٹ لے اس کو، میں بٹھا لوں غلطی کروں، اس لیے لفٹ دینا ہے تو جان پہچان کے لوگوں کو دینا۔ کہاں بولے وہاں جنگلہ میں کوئی بھی مل گئے وہاں تک چھوڑو، وہاں تک چھوڑے تو انہیں اوپر تک چھوڑ دیتا۔ عقل مند رہنا، بیوقوفی کبھی نہیں کرنا، ذرا تو پہچاننا کسی کو، ظاہری شکل و صورت کو کم سے کم ایسی بناؤ کہ کوئی اعتبار کر سکے ہمارے اوپر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک چوڑا اور چوڑی بیٹھے ہوئے جھاڑ پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صاحب، مولوی صاحب، مولوی الگ ہے مولوی الگ ہے، مولوی صاحب بولے تو ظاہری شکل و صورت والے، مولوی مانے علم رکھنے والے، تو مولوی صاحب آ رہے تھے، ظاہری شکل و صورت، کرتا پیجامہ، داڑھی، ٹوپی، تو چوڑا چوڑی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ شکاری ہو ایسا نہ ہو۔ دوسرے نے کہا ان کی شکل و صورت سے تو نہیں معلوم ہوتے اس لیے خوف خطرہ نہیں ہے۔ وہ قریب آ کر کے انہوں نے ایک چوڑے کو انہوں نے شکار کر دیا، وہ ختم ہوا۔ جو چڑیا تھی وہ حضرت سلیمان کے پاس گئی اور کہا کہ میرے شوہر نامدار کو فلاں صاحب نے شکار کر دیا، ختم کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ حلال جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، اس میں اجازت ہے اسلام میں شکار کی، تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر کو مارنے کی غلطی میں نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم وہ اپنی شکل و صورت تو شکاری کی بنا کے آتے، شریف شکاری بن کے آ کر کے ہمارا شکار کرے تو ہم اپنی سیفٹی کا کوئی انتظام کرتے۔
تو ظاہری شکل و صورت سے بھی آدمی مسلمان ظاہر ہو تب جا کر کے وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ آج سلام کا رواج ختم ہو گیا، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یعنی آپ کی صبح اچھی ہو شام اس کی ذمہ داری ہماری نہیں، شام اچھی ہو صبح اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ سلام سے بہترین دعا کوئی کسی الفاظ کے اندر، کسی مذہب کے اندر کوئی چیز نہیں جو سلام کے اندر۔ اور سنت اور واجب کے درجے میں سنت کا درجہ نیچے ہے، واجب کا درجہ اونچا ہے۔ واجب پہ عمل کرنے سے ثواب زیادہ ہے، سنت پر عمل کرنے سے ثواب کم ہے، لیکن سلام ایک ایسی سنت ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ سلام کا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر پہ گئے اور جا کر کے دروازے پر دستک دی اور السلام علیکم کہا۔ اندر جو صحابی تھے انہوں نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہا، اتنا آہستہ کیا کہ باہر اللہ کے نبی کو سنے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ سلام کیا۔ حکم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر پہ جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت حاصل کرو، اس انداز سے کہ اگر وہ آرام کر رہا ہے یا کسی کام میں مشغول ہے، اگر نہیں آ سکتا تو واپس لوٹ جاؤ۔ اب تو اس کو جنازہ بھی اٹھانے تیار ہے، اتنا اس کو ماریں گے۔ کوئی مر گیا تو مردہ بھی اٹھ کے آنا، کیا ہوا اتنا کہ کوئی پریشانی۔ آج کل ایسے گھروں پہ دستک دیتے ہیں۔ فون کال پہ بھی یہ حکم ہے کہ 3 مرتبہ اس کے بیل بج جائے تو فون کاٹ دو اگر نہیں اٹھایا۔ اب تو نماز میں ہے تو اتنے مرتبہ آتا نماز پھیرے کے بعد 24 مس کال۔ تو اللہ کے نبی نے جا کر کے دروازے پر دستک دی اور سلام کیا۔ وہ صحابی خاموشی سے آہستہ جواب دیے۔ 3 مرتبہ اپنے معمول کے مطابق اللہ کے نبی نے سلام کر کے جب واپس لوٹے تو صحابی دروازہ کھول کے آ گئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی حاضر ہوں میں۔ فرمایا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں سن رہا تھا، جواب اس لیے زور سے نہیں دیا کہ میں آپ کی زبان سے یہ دعا بار بار لیتا رہوں، بار بار لیتا رہوں، میرے لیے سلامتی کی دعا اللہ کے نبی کرتے رہے۔ تو سلام یہ ایسی دعا ہے اور ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ ہر ایک کو سلام کرو۔ تو پہلا حق یہ ہے رد السلام، اور دوسرا حق ہے وعیادۃ المریض، کہ جب کوئی بیمار ہو جائے مسلمان اس کی عیادت کرو، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم کا اگر جا کے عیادت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے ایک ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کی بھی عیادت کی اور یہودیوں نے عیادت کی وجہ سے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو۔ عیادت المریض، کہ جو بیمار ہو اس کی عیادت کرنے جاؤ، یہ مسلمان کا حق ہے۔ یہ مت دیکھو کہ میرا پڑوسی بیمار ہے اسی کی عیادت میرے ذمہ ضروری ہے۔ آپ کے محلے میں اگر کوئی بیمار ہے اور مسجد میں آنے جانے والا ہے، چند دن سے نہیں آ رہا، تب بھی عیادت کرو، اس کی خیریت معلوم کرو کہاں گیا۔ اگر کوئی عیادت صبح کو کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے۔ جب عیادت کی تو طلحہ رضی اللہ عنہ ایسی حالت میں تھے کہ آپ کو ہوش نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے عیادت کی اور فرمایا کہ اس بیماری میں طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، مجھے اطلاع کرنا تاکہ میں جنازے میں شرکت کر کے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ یہ کہہ کے چلے گئے۔ رات کا وقت تھا، حضرت طلحہ کو ہوش آیا تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے اور یہ کہا ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ اگر رات میں انتقال ہو جائے تو اللہ کے نبی کو اطلاع مت کرنا، میرا جنازہ اٹھانا اور دفن کر دینا، اللہ کے نبی کو تکلیف مت دینا، اس لیے کہ میرے گھر کو آنے میں اللہ کے نبی کو بنی قریظہ کے یہودیوں کے مکانات لگتے ہیں، وہ لوگ کہیں اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے۔
رات میں انتقال ہوا، جنازہ پڑھایا گیا، دفن کر دیا گیا۔ صبح اطلاع ملی کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا اور تدفین ہو گئی، تو اللہ کے نبی ناراض ہوئے اور خود تشریف لا کر کے قبر پہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ اللہ میں طلحہ سے خوش ہوں، آپ بھی خوش ہو جائیے۔ طلحہ جس وقت آپ سے ملے آپ اس کو دیکھ کر کے مسکرائیے۔ اس نے جو ہے ایسی وصیت کی کہ جس کے اندر محبت جھلکتی ہے کہ میرے جنازے میں اللہ کے نبی نہ آئیں، اس لیے کہ ان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اپنا جاننے والا، اپنا مسلمان چاہے کتنی بھی دور ہو، وہاں پر پہنچ کر کے اس کی عیادت کرو، وعیادۃ المریض۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، کہ جب کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ جنازے میں شرکت کرنے کا کیا ثواب ہے؟ فرشتے بھی جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ جب کسی کے جنازے میں شریک ہو تو جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، آگے مت چلو، چونکہ آگے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، ہر جنازے کے اندر فرشتوں کی جماعت، اس لیے جنازے کا کھاندہ دو، پیچھے آ جاؤ، سب پیچھے پیچھے رہیں گے، جنازہ آگے آگے رہے گا۔ اور جنازے کے اندر یہ مت دیکھو کہ کون ہے، مسلمان ہے، کیونکہ ہمارے ایسے واقعات ہیں کہ ہمارے اکابرین کے جن کے جنازوں کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں ان کے جنازے میں 8 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے اور 25,000 یہودی صرف جنازے کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ مسلمانوں کی زندگی تھی کہ جن کے جنازوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج ہماری زندگی کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی مذہب اچھا ہے تو اسلام ہے، جو مذہب پہ عمل کرنے والے جو برے ہیں اس مسلمان ہیں، ان سے دور رہو۔ دھوکہ اگر دے سکتا ہے تو اس کو اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے، تبھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ جھوٹ بول سکتا ہے تو اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے، اس لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ہماری زندگی سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور ہمارے بڑوں کے جنازے دیکھ کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ جنازہ آگے رہے، لوگ پیچھے رہیں، اور جب دولہے صاحب کی بارات جاتی ہے، بینڈ باجے کے ساتھ دولہا جاتا ہے تو پورے آگے رہتے ہیں، دولہا پیچھے رہتا، پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں، آ رہا کیا، گھوڑے پہ سے گر گیا دیکھو، پلٹ پلٹ کے دیکھو، پورے آگے ناچ لیتے، کود لیتے، بینڈ باجا بجا لیتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کسی نے بہت اچھا مسئلہ نکالا کہ جنازے میں پیچھے رہنا اور دولہے کے ساتھ خوشی میں آگے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ زندگی میں جب کسی کے اوپر مصیبت آتی تو سب پیچھے رہ جاتے ہیں، جاؤ بابا تم ہی سنبھال لو اس کو، تم ہی ڈیل کر لو۔ اور جب خوشیاں آتی ہیں تو سب آگے آگے رہتے ہیں۔ جب دولت آتی ہے تو دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں، مفلسی آتی ہے تو سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، سایہ بھی بولتا نکو بابا اس کے پیچھے مت پڑو۔ قرض دار کے پیچھے کوئی بھی نہیں جاتے، کہاں قرضہ مانگتا کہ بول کے بہت مقروض ہو گیا، قرض دار ہے۔ قرض مانگنا یہ ہلکے پن کی نشانی ہے۔ ایک صاحب بولے اتنا ہلکا ہو جاتا انہیں کہ ہوا بھی اڑا کے لے جا سکتی، مگر اس لیے نہیں اڑا کے لے کے جاتی میرے سے بھی کام مانگ لیتا کہ کیا تو بھی بول کے چھوڑ دیتی۔ تو اتباع الجنائز کہ جنازے میں شرکت کرو۔ ایک درزی تھا، ٹیلر، اب ٹیلر بولے تو بہت غصہ آتا تھا، ہمارے کو ایسا بولے ملک صاحب بلکہ ایک ٹیلر تھا، چھوٹی موٹی دکان، غیر معروف، کوئی بھی نہیں پہچانتے اس کو، لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ ہر ایک کے جنازے میں شریک ہوتا تھا۔ کوئی جنازہ گیا، دکان بند کرا، جنازے میں شریک ہوتا۔ لوگ بولتے بھی تو ہر ایک کے جنازے میں کیوں شریک ہوتا؟ تو یہ بولتا کہ بھائی میرے کو اس دنیا میں، اس علاقے میں، اس محلے میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتے، جب کل میں مروں گا تو میرے جنازے میں کوئی نہیں گا، اس لیے میں ہر ایک کی جنازے میں شرکت کرتا ہوں۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑے محدث رہتے تھے، ایک ان کا جب انتقال ہوا ہزاروں لوگ اس کے اندر شریک ہوئے، بہت بڑے محدث تھے، ہزاروں لوگ شریک ہوئے، اتنے لوگ شریک ہوئے کہ اس گاؤں کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازے میں شرکت کرنے والا مجمع کسی نے نہیں دیکھا تھا۔
اور اللہ کی کرنی یہ کہ اس دن اس درزی کا بھی انتقال ہوا، جیسے ہی محدث کی نماز جنازہ کا وقت شروع ہوا، نماز ٹھہرنے والی تھی، اعلان ہوا کہ بھائی ایک اور مسلمان کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا انتظار کرو۔ انتظار کرایا گیا اور اس کو لا کے حضرت کے ساتھ جنازے میں شریک کیا گیا، اس کا جنازہ ہوا تو اللہ کو جنازے میں شرکت کی برکت اتنی پسند آئی کہ اس کے بھی جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہونے کے اسباب بنا لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ کہ مسلمان کا حق یہ ہے کہ تم مسلمان کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ مرنے کے بعد آتے ہیں لوگاں، ذرا چہرہ بتاؤ، زندگی میں آ کے منہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، مرے کے بعد چہرے دیکھ کے کیا کرتے؟ زندگی میں بھی چہرے دیکھو، مرنے کے بعد چہرہ دیکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم زندگی میں بھی اس کی خیر خیریت اتنی لیتے رہو کہ مرنے پر تمہیں کچھ افسوس ہو۔ کون مرے؟ نہیں معلوم صاحب، نہیں پہچانتا، ذرا چہرہ بتاؤ، چہرہ دیکھ کے تو بول سکتا ہوں میں، اس لیے چہرے دیکھ رہے۔ چہرہ چھپا کے میت اس لیے جاتی ہے، ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں میرا کفن میں منہ چھپا دیا جائے تو میرے کفن کے اوپر 2 شعر لکھ دینا، عہد نامہ نہیں رکھنا، فرشتے دیکھ کے اچھا انہوں ہیں جاؤ جاؤ جنت میں، نہیں، 2 شعر لکھا ہے، یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، منہ چھپائے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بار گناہ نے مجھ کو پیدل، اس لیے لوگوں کے کندھے پہ سوار آیا ہوں، اتنا گناہگار ہوں کہ آپ کو منہ بتانے کے قابل نہیں ہوں، ماسک پہن کر کے آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہے ہم لوگ، اسی لیے اللہ سے کم ڈر رہے ہیں اور بیماری سے، وبا سے زیادہ ڈر رہے ہیں، جبکہ وبا ہے ہی نہیں، تمہاری سانس سے تم خود بیمار ہو رہے ہیں، ناک سے چھوڑ رہے، منہ سے کھینچ رہے، منہ سے چھوڑ رہے، ناک سے کھینچ رہے، باہر جانا نہیں جانا، ماسک لگا رہے تو صرف پولیسوں کو ڈر کے لگاؤ، یہاں بھی آ کے منہ چھپا لے رہے ہیں، مل صاحب رومال لپٹ لے ہوتے، آواز کہاں سے نکلنا؟ اگر مل صاحب منہ کھلا رکھ سکتے تو مسلیاں کیوں نہیں کھلا رکھ سکتے؟ آپ بھی کھلا رکھو، اللہ کو بتاؤ کہ اللہ میں تو شرمسار ہوں لیکن آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ کہ جنازوں میں شرکت کرو، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ کہ جب کوئی دعوت دے اس کو قبول کرو، اس پہ تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں، سب کر رہے ہیں مول صاحب ہم لوگ، ہاں یہ ہمارے کو تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ دعوت نہیں دیے تو قبول کر رہے ہیں، یہاں تو دیو بول کے قبول کرو بول کے حکم ہے تو کیسا نہیں کرتے، پہلے ہے ہم لوگ قبول کرتے ہیں۔ بعض حدیثوں کے اندر اطعموا الطعام کھانا کھلانے کا بھی حکم ہے، اور بعض حدیثوں کے اندر دعوت قبول کرنے کا بھی حکم ہے۔ یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا کس پوزیشن پہ ہے، غریب ہے، ان کیا کھلا سکتا میرے کو، نکو بھائی اس کی سیٹ صاحب دیے تو جائیں گے۔ غریب سے غریب مسلمان اگر اپنے دسترخوان پر روٹی اور دال رکھتا ہے تب بھی اس کی دعوت قبول کرو۔ اللہ کے نبی کے واقعات میں ہے 3 میل کا پیدل سفر کر کے جا کے ایک غریب صحابی کی دعوت قبول کرتے تھے۔ بعضی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے نبی ایک صحابی کے پاس گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کدو کا شوربہ بنا کے پیش کر دیا، اور دل میں یہ خیال تھا کہ میں نے کیا ضیافت کی، کدو ہے میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے اتنا خوشی سے اس کو نوش فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے سب سے پسندیدہ کدو ہے، اس لیے آج بولتے ہیں کدو کھانا سنت ہے، مگر دعوت کے اصول ہیں، ایک کو بلائے 5 کو لے کو جا رہے ہیں، یہ نہیں۔ اور کسی کے دسترخوان پہ جانے کے بعد اپنی حکومت نہیں چلانا، آپ بھی ڈال لو، آپ بھی ڈال لو، آپ بھی ڈال لو، چونکہ اندر کا حال نہیں معلوم کیا کتا ہے گی، اس لیے اپنا اپن لے کے کھاؤ، کسی کو ڈالنے کی دوسرے کے دسترخوان پہ اجازت نہیں، اپنے دسترخوان پہ ہے۔ اب بعض دعوتوں میں گئے، اب سب لا کے رکھے لگے، مٹھا ٹیبل پہ رکھیں، وہ میزبان کو یاد نہیں آ رہا، اب مہمان دیکھ رہا ان کہیں کو نہیں آ رہا، اوپر سے وہ کٹورے کہیں کو نہیں آ رہے شرخمے کے، تو ایک صاحب ہوشیاری کر کے کیا بولے، ہمارے دادا کا نے تلوار تھی اتنی لمبی تھی، یہاں سے وہ ٹیبل تک تھی، بولے، انہیں پلٹ کے دیکھا، ارے شرخمہ بول گیا۔ دعوت قبول کرو، ہر ایک کی دعوت قبول کرو، چاہے غریب ہو امیر ہو، البتہ اس بات کا خیال رکھو کہ حرام ہے یا حلال ہے یہ دیکھو، اتنی اجازت ہے، باقی انتظامات اللہ نے جسم میں کر دیے ہیں، چہرے میں کر دیے ہیں کہ تمہارے سامنے جو کھانا پیش ہوا ہے وہ کھانا
اچھا ہے یا خراب ہے آنکھ بتاتی ہے دیکھ کر کے، ناک سونگھ کے بتاتی ہے کہ اچھا ہے یا اترا ہوا ہے، زبان چکھ کے بتاتی ہے کہ اس کا ذائقہ بدلا ہوا ہے یا اچھا ہے۔ یہ انتظامات اللہ نے کر دیے، لیکن ہم کو حکم دیا کہ حلال ہے یا حرام ہے تم دیکھو، وہ ہمارا کام۔ تو وہ اجابت الدعوہ، دعوت قبول کرو ہر ایک کی، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم دوست بھی ہیں کسی کے، وہ بھی دعوت دیتے ہیں، تو دیکھو پوجا کرے ہوا ہے یا بغیر پوجا کرے ہوا ہے، یہ دیکھو کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی غیر مسلموں کی دعوت میں بھی چلے جاتے تھے، لیکن حلال کمائی صرف مسلمان نہیں کرتے، غیر مسلم بھی اگر تجارت کرتے ہیں وہ بھی حلال ہے۔ تو چوتھی بات وہ اجابت الدعوہ وتشمیت العاطس، پانچواں حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو جب دیکھو کہ وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ جواب میں کہو۔ کیوں کہو؟ پہلے تو الحمدللہ کہیں کو کہنا چھینکنے کے بعد، چھینکے تو پہلے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کوارنٹائن کرو ان کو، چھینک رہے ہیں مول صاحب بلکہ، لیکن الحمدللہ کیوں کہو؟ اس میں علماء نے دو حکمتیں بیان کی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ الحمدللہ چھینکنے پر اس لیے کہو کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو اس کی دل کی حرکت رک جاتی ہے۔ ایک آدمی کا اوپن ہارٹ سرجری تھا، اس کو لٹایا گیا تھا، اسی وقت جب اس کا آپریشن شروع ہو رہا تھا ڈاکٹر کے آلے اور مشنری اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، جیسے ہی اس کو چھینک آئی تو دیکھا کہ اس کا جو دل تھا وہ رکا ہوا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر نے کہا کہ شریعت کے اندر جو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کا حکم دیا گیا ہے اس لیے کہ انسان کی حرکت قلب رکی ہوئی ہے، اور اللہ نے چھینکنے کے بعد پھر اس کو جاری کر دی، اللہ نے دوبارہ زندگی دی، اس لیے الحمدللہ کہو۔ اور دوسری حکمت یہ ہے، ذرا آئینے کے سامنے چھینکتے وقت منہ دیکھ لو کیسا رہتا۔ پہلے تو چھینکتے وقت آنکھیں بند کر دیتے ہیں، اللہ میاں آنکھیں کھلے رکھ کے چھینکیں گے بولے تو نہیں آتا، آٹومیٹک بند ہوتے ہیں، کیوں ہوتے نہیں معلوم، یعنی اتنا برا منہ ہوتا، دوسرے تو چھوڑو تم بھی نہیں دیکھ سکتے، مونکی یا ڈونکی دونوں میں سے کون سے دکھتے نہیں معلوم، لیکن اللہ نے حسن کو واپس اصلی شکل میں لایا، جیسا بگڑا تھا چھینک کے وقت پھر واپس ویسے ہی لایا، اس لیے اللہ آپ نے میرے حسن کو واپس کیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، الحمدللہ کہو۔ اور چھینکنے کے بعد چھینکنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، یرحمک اللہ کہو، یہ حکم ہے کہ کوئی بھی چھینکے۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کی کتاب بھی ہے ابو داؤد شریف، صحائح ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ ایک مرتبہ وہ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، ایک شخص کشتی میں بہت دور سفر کر رہا تھا، اس زمانے میں کشتیاں چلتی تھی دریا میں، اب بھی چل رہے ہیں کشتیاں، تو وہ کشتی اتنی دور تھی کہ وہ چھینکا اور الحمدللہ کہا تو ہوا نے ابو داؤد کے کان تک الحمدللہ کی آواز کو پہنچا دیا، لیکن حضرت کی آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ وہاں تک پہنچا دے اپنی جواب کو۔ اور شریعت میں حکم بھی یہ ہے کہ اسی مجلس میں الحمدللہ اگر کوئی کہے تو یرحمک اللہ کہنا ہے، گھر میں جا کو کھٹکا مار کو کیا ہونا مول صاحب نہیں یرحمک اللہ کہنے آئی ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، جن کو نیکیاں حاصل کرنا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کشتی 1 درہم پہ کرائے پہ حاصل کی اور کشتی سے سفر کیا اور اس شخص کے پاس جا کے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اسی وقت آواز آئی کہ ابو داؤد تم نے 1 درہم میں جنت خرید لی، حدیث کی کتاب لکھ کر کے نہیں خریدی، حدیثوں کو بیان کر کے نہیں خریدی، علم حاصل کر کے تم نے جنت نہیں خریدی، تہجد پڑھ کے تم نے جنت نہیں خریدی، بلکہ یرحمک اللہ کا جواب دے کر کے تم نے جنت خرید لی۔ آج اتنی اہم چیز ہے، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اہل ایمان تصور کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو اہل ایمان میں مخاطب کیا ہے، اگر ہم عمل کریں گے ان باتوں پر تو عمل کریں اور
ہم بھی اسی سرٹیفکیٹ حاصل کریں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. معمولی باتیں ہیں یہ، معمولی باتیں ہر کوئی نہیں بولتا، اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتا. سلام کے بارے میں بولنا، سلام کے بارے میں کتنی عجیب چیزیں ہیں. سلام سے دل صاف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. ایک صاحب بینک سے اپنا جو ہے وظیفہ لے کر کے نکلے، اور آج کل وظیفہ بھی بند ہو گیا ہے، بینکوں سے نہیں مل رہا وظیفہ کسی کو. ہاں پینشن بول کے گورنمنٹ کو بھی ٹینشن ہو رہا، کتنا دینا ہے، مر رہے بھی نہیں بوڑھے، 20-20 سال سے کھا رہے ہیں وظیفہ بول کے بند کر دیے. اب نہ کو وظیفہ بھی بند کر دیو بول کے پہلے کے ایسے بھی بوڑھے ہیں 20-20 سال سے وظیفہ کھا رہے ہیں. تو بینک سے وظیفے کے پیسے لے کے نکلے، جیب گرم ہو گئی ان کی. 2 نوجوان ایک دکان کے سامنے ٹھہر کے دیکھ رہے تھے، اب چچا گرم کر لے کے آ رہے ہیں، جیب آج پاکٹ ماریں گے ان کی. انہوں نکلے، الحمدللہ اب میں یہ دکان کو جا رہا ہوں، میں یہ لوں گا، میں وہ لوں گا. اور وہاں وہ 2 بچے نوجوان پلان بنا رہے ہیں، آج چچا کے پاکٹ مارنا ہے بلکہ. جب یہ چچا قریب پہنچے تو ان نوجوان بچوں کو سلام کیا، السلام علیکم. اب کیا کرنا؟ چچا تم بھی کیا وقت سلام کرے، چچا تمہاری پاکٹ مارنا بولے تم سلام کرے، پورا پلان کینسل ہو گیا. ہم لوگ پاکٹ مارنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے سلام میں وہ اثر تھا کہ ہمارا دل پگھل گیا. اب ہم نہیں مار سکتے، اس میں اتنی حفاظت ہے. تو رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز ودعوت الاجابہ وتشمیت العاطس، اگر ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق بتائے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر، معاشرے کے اندر چین و سکون عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.